السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 452۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الثَّانِي الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى فِعْلِ التَّعْدِيلِ، تو فرماتے ہیں اور رہی دوسری شرط کہ جو راجع ہوتی ہے فعل تعدیل کی طرف، کہ جو تعدیل کا عمل ہے نا، تو اس سے یہ شرط متعلق ہے، تو اس شرط کا تعلق تعدیل کے عمل سے ہے۔ تو تعدیل کا عمل کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فَهُوَ أَن يَقُولَ الْمُعَدِّلُ فِي التَّعْدِيلِ هُوَ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ، تو وہ یہ ہے کہ جو معدل ہے تو وہ فعل تعدیل میں یعنی تعدیل کے عمل میں وہ یہ کہے گا کہ ہوا عدل، کہ یہ گواہ عادل ہے، جائز الشہادتی، اور اس کی گواہی جائز ہے، تو یہ تعدیل ہوگی۔ حتیٰ لو قال، یہاں تک کہ اگر اس نے یہ کہا ہوا عدل، کہ یہ گواہ عادل ہے، ولم یقل جائز الشہادتی، وہ یہ نہیں کہا کہ اس کی گواہی جائز ہے، تو لا یقبل تعدیلہ، تو اس معدل کی تعدیل مقبول نہیں ہوگی۔ لجواز ان یکون الانسان عدلا فی نفسہ ولا تجوز شہادتہ، اس لیے کہ اس نے بس یہ کہہ دیا عادل ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عادل تو ہو لیکن گواہی جائز نہ ہو، تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ممکن ہے کہ انسان فی نفسہ ہی عادل ہو اور اس کی گواہی جائز نہ ہو، کل محدود فی القذف، جیسے کہ تہمت میں حد لگا ہوا، اذا تابا وصلح، جب وہ توبہ کر لے اور نیک بن جائے تو آپ دیکھو یہ عادل تو ہو گیا لیکن محدود فی القذف ہے، اس لیے گواہی جائز نہیں ہے۔ والعبد الصالح، ایسے نیک غلام ہے، تو وہ نیک ہے اس لیے عادل تو ہے لیکن غلام ہے اس لیے اس کی گواہی مقبول نہیں، تو یہاں پر اسے یہ کہنا چاہیے کہ اس کی گواہی بھی جائز ہے۔ ایسے اگر یہ معدل اس گواہ کی گواہی رد کرے تو رد کرنے میں دونوں بات کہنا پڑیں گی کہ یہ عادل بھی نہیں، اس کی گواہی بھی جائز نہیں۔ وہ فرماتے ہیں یوں ہی اذا قال فی الرد، کہ جب رد کرے تو رد کی صورت میں وہ یہ کہے کہ ہوا لیس بعدل، کہ یہ گواہ عادل نہیں ہے، تو صرف اگر اتنا کہا کہ یہ عادل نہیں ہے تو فرماتے ہیں لا یرد، تو اس گواہ کی گواہی رد نہیں کی جائے گی، معلوم یقل ہوا غیر جائز شہادتی، جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ اس کی گواہی بھی جائز نہیں ہے۔ لأن غیر العادل، اس لیے کہ غیر عادل کہ جو فاسق ہوتا ہے اس کی گواہی جائز ہو جاتی ہے، اذا تحر القاضی الصدق فی شہادتی، جبکہ قاضی اس کی گواہی کی سچائی میں غور و فکر کر کے یقین کر لے تو اب اس صورت میں اس کی گواہی جائز ہو جاتی ہے۔ ولو قضا بہ القاضی، اور اگر قاضی نے غور و فکر کر کے صداقت کا یقین ہو گیا پھر اس پر اگر قضا کر دی تو اس کی قضا ینفذ و نافذ بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اسے دونوں کہنا پڑیں گے کہ یہ عادل بھی نہیں ہے اور اس کی گواہی بھی جائز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنْ يَسْأَلَ الْمُعَدِّلُ فِي السِّرِّ أَوَّلًا، تو آداب قضا میں سے ایک بات یہ ہے کہ معدل اولاً وہ خفیہ طور پر دریافت کرے گا کہ یہ شخص کیسا ہے۔ فَإِن وَجَدَهُ عَدْلًا، تو اگر وہ اس کو عادل پائے گا، يُعَدِّلُهُ فِي الْعَلَانِيَةِ أَيْضًا، تو پھر اس کے اعلانیہ طور پر بھی تعدیل کرے گا، اور جب اعلانیہ طور پر تعدیل کرے گا نا تو فرماتے ہیں کہ وَيُجْمِعُ بَيْنَ الْمُزَكِّي وَالشُّهُودِ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، تو قاضی جو ہے مزکی تزکیہ کرنے والا جو معدل ہے اور جو گواہ ہیں اور جو مدعی ہے مدعا علیہ، تمام کو اکٹھا کرے گا اعلانیہ تعدیل میں، تو اعلانیہ کی تعدیل میں تمام کو یعنی جمع کرے گا، تو تاکہ سرًا اس کی تعدیل کے بعد علانیہ بھی تعدیل ہو جائے۔ فرماتے ہیں اگر معدل نے پوچھ تاچھ کری وَإِن لَّمْ يَجِدْهُ عَدْلًا، اور اس شخص کو اس گواہ کو عادل نہ پایا، تو یقول للمدعی، تو اب قاضی مدعی سے یہ کہہ دے گا کہ زد فی شہودک، کہ تو اپنے گواہوں میں اضافہ کر، یہ گواہ جو ہے لائق نہیں ہے۔ ولا یکشف عن حال المجروح سترا علی المسلم، اور وہ جس گواہ پر جرح لگ گئی ہے، جو مجروح ہو گیا، اس کے حالت کو فاش نہیں کرے گا، اس کی حالت کو نہ کھولے، ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ولا یکتفی بتعدیل السر خوفا من الاحتیال والتزویر بان یسمى غیر العدل باسم العدل،
اور یعنی سرن تعدیل کے بعد علانیہ تعدیل بھی ضروری ہے، تو صرف سرن تعدیل پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فریب اور جھوٹ کا خوف ہونے کی وجہ سے بیں طور کے غیر عادل کو بھی عادل کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ عادل ہیں، تو اس لیے اعلانیہ جب تعدیل ہوگی تب پتہ چل جائے گا۔ فکان الادب هو التزکیۃ فی العلانیۃ بعد التزکیۃ فی السر، تو قضا کا ادب یہی ہے کہ سرن تزکیے کے بعد علانیہ جو ہے تزکیہ ہو۔ وَلَوِ اخْتَلَفَ الْمُعَدِّلَانِ فَعَدَّ لَهُ أَحَدُهُمَا وَجَرَحَهُ الْآخَرُ، اور فرماتے ہیں کہ اور اگر معدل دو لوگ ہیں اور وہ مختلف ہو گئے، ایک نے تو اس کی تعدیل کر دی کہ یہ لائق شہادت ہے، وَجَرَحَهُ الْآخَرُ، اور دوسرے نے اس پر جرح لگا دی کہ یہ لائق شہادت نہیں ہے۔ سأل القاضی غیرہما، تو اب قاضی ان دونوں معدل کے علاوہ تیسرے شخص سے دریافت کرے گا، فَإِنْ عَدَّلَهُ آخَرُ، تو اگر تیسرا شخص اس گواہ کی تعدیل کر دے، اخذ بالتزکیۃ، تو قاضی اسی کے تزکیے پر عمل کر لے گا، وَإِنْ جَرَحَهُ آخَرُ، اور اگر وہ تیسرا شخص اس گواہ کو مجروح کر دے تو اخذ بالجرح، تو قاضی جرح پر عمل کر لے گا۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جس طرف یہ تیسرا شخص ہو جائے گا وہ دو لوگ بن جائیں گے، تو فرماتے ہیں لِأَنَّ خبر الاثنان اولا من خبر الواحد بالقبول، کیونکہ دو کی خبر قبول کرنا اولا ہوتا ہے ایک کی خبر قبول کرنے سے، لِأَنَّهُ حجۃ مطلقۃ، اس لیے کہ دو کی خبر تو حجت مطلقہ ہوتی ہے نا۔ وَإِنْ انضم إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو دو معدل ہیں اور دونوں کے ساتھ ساتھ ایک شخص اور مل گیا، تو فرماتے ہیں اور اگر دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک دوسرا شخص مل جائے، فَعَدَّ لَهُ اثنان، تو دو شخص تو اس گواہ کی تعدیل کر دیں، اس کو عادل بتائیں، وَجَرَحَهُ اثنان، اور دو شخص اس پر جرح لگا دیں، اس کو لائق شہادت کہیں کہ لائق شہادت نہیں، تو اب قاضی کس پر عمل کرے گا؟ یہاں تو دونوں برابر ہیں، تو فرماتے ہیں عاملہ بالجرح، قاضی جو ہے جرح والی صورت پر عمل کر لے گا، لأن الجارح یعتمد حقیقت الحال، اس لیے کہ جو معدل جرح لگا رہا ہے، جو جارح ہے، تو وہ حقیقت حال پر اعتماد کر رہا ہے، کیونکہ وہ اندر اس نے جو ہے تلاش کیا ہے تو حقیقت حال سے واقف ہو گیا ہے۔ اور جو معدل ہے نا، تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے، یہ جو ہے صحیح ہوگا، تو معدل جو ہے یبنی الامر علی الظاہر، وہ معاملے کی بنا ظاہر پر رکھتا ہے، لأن الظاہر من حال الانسان، کیونکہ انسان کے حالت کا ظاہر یہی ہے کہ وہ ان یظہر الصلاح و یکتم الفسق، کہ وہ نیکی کو تو ظاہر کرتا ہے لیکن فسق کو چھپاتا ہے۔ اب جس نے حقیقت حال کو دیکھا ہوگا وہ فسق جان گیا ہوگا، فکانا قبول و قول الجارح اولا، تو جارح جو معدل ہے اس کی بات کو قبول کرنا یہ اولا ہوگا۔ فرماتے ہیں کذالک لو جرحہ اثنان وعد لہ ثلاثۃ او اربعۃ او اکثر، اور یوں ہی اگر دو شخص گواہ پر جرح لگا دیں اور اس گواہ کی تعدیل 3 یا 4 یا زیادہ لوگ کریں، تو تب بھی قاضی جارح کی بات پر عمل کرے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن الترجیح لا یقع بکثرۃ العدد فی باب الشہادت، اس لیے کہ شہادت کے باب میں تعداد کی کثرت کی وجہ سے ترجیح واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگرچہ وہ زیادہ ہو جائیں باب شہادت میں کثرت تعداد کی بنیاد پر ترجیح نہیں ہوتی۔ ومنہا، اور آداب قضا میں سے ایک یہ ہے کہ ان یجلس معہ جماعۃ من اہل الفقہ یشاورہم ویستعین برأیہم فیما یجہلہ من الاحکام، کہ قاضی اپنے پاس اپنے ساتھ اہل فقہ کی ایک جماعت کو بٹھائے گا، تو فقی حضرات کو بٹھائے کہ ان سے مشورہ لے، اور جن احکام میں وہ خود ناآشنا ہے تو ان میں ان فقی حضرات کی رائے سے مدد لے۔ وقد ندب اللہ سبحانہ رسولہ علیہ الصلاۃ والسلام الی المشاورۃ، اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ترغیب فرمائی ہے اپنے اس قول میں کہ وشاورہم فی الامر، کے معاملات میں لوگوں سے مشورہ طلب کرو۔ تو یہاں مع انفتاح باب الوحی، اللہ کے رسول کے لیے تو وحی کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، تو باوجود یہ کہ
وحی کا دروازہ یہاں کھلا ہوا تھا، پھر بھی اللہ رب العزت نے مشورے کی ترغیب فرمائے، فَغَيْرُهُ اولا، تو غیر نبی کے لیے تو مشورہ بدرجہ اولا جو ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مشاورۃ لاصحابہ منہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جو ہے مشورہ کرتا ہو، تو منہ میں ضمیر رسول اللہ، تو رسول اللہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ورویہ، اور مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے فرماتے تھے، قولا، کہ تم دونوں مشورے دیا کرو، فإنی فیما لم یوحا الیہ، اس لیے کہ جن معاملات میں مجھے میری طرف وحی نہ کی گئی تو ان میں مثلکما، میں تمہارے مثل ہوں، اس لیے تم مجھے مشورہ دیا کرو۔ وَلِأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ مِن بَابِ الْمُجَاهَدَةِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حق کی تلاش میں مشورہ کرنا یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے باب سے ہے۔ فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْوُصُولِ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، تو اب راہ ہدایت تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہوگا، یہ سبب ہوگا مشورہ کرنا۔ تو اللہ کا ارشاد بھی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ضرور ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو وَيَنبَغِي أَن يُجْلِسَ مَعَهُ مَن يُوثَقُ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ، لیکن فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے پاس ایسے لوگوں کو بٹھائے کہ جن کی دینداری اور امانت داری میں بھروسہ کیا جاتا ہو، تو قابل اعتماد لوگوں کو بٹھائے، لئلا يَضِنَّ بِمَا عِندَهُ مِنَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، یہ سواد کے ساتھ ہے، تاکہ وہ جو اس کے پاس قابل اعتماد بیٹھا ہوگا، تو تاکہ وہ قابل اعتماد اپنے پاس جو حق اور درستگی کی بات ہے اس کو بتانے میں بخل نہ کرے، بل یہدیہ الی ذالک الی رفع علیہ، بلکہ وہ شخص قاضی کی رہنمائی کر دے اس حق کی طرف جب قاضی اس سے جو ہے پوچھے۔ ولا ينبغي ان يشاورهم بحضرۃ الناس، لیکن ساتھ ساتھ مناسب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی موجودگی میں ان لوگوں سے مشورہ کرے قاضی، اس لیے لوگ یہ سمجھیں گے یہ جاہل ہے۔ لأن ذلك يذهب بمحابۃ المجلس، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ان کی موجودگی میں پوچھنا یہ مجلس کی ہیبت کو ختم کر دے گا اور لوگ اس پر جہالت کی تہمت لگائیں گے۔ ولیکن یقیم الناس عن المجلس ثم یشاورہم، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مجلس سے اٹھا دے، پھر جو ہے اہل فقہ حضرات قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کریں، او یکتبوا فی رقعۃ فیدفع الیہم، یا وہ کسی کاغذ کے ٹکڑے میں لکھ کر انہیں دے دے، او یکلمہم بلغۃ، یا ان سے ایسی زبان میں بات کرے کہ جس زبان کو فریقین کے لوگ نہ سمجھیں، تو ایسا کرے۔ ھذا اذا کان القاضی لا يدخلہ حصر باجلاسہم عندہ ولا یعجز عن الکلام بین ایدیہم، فرماتے ہیں یہ بات کہ قاضی اپنے پاس اہل فقہ کی جماعت قابل اعتماد لوگوں کو بٹھائے، تو فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب کہ قاضی پر خود پریشانی نہ ہو اور وہ بات کرنے سے نہ گھبرائے۔ فرماتے ہیں یہ بات اس وقت ہے جب کہ قاضی کے ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھانے کی وجہ سے اس پر تنگی داخل نہ ہو اور وہ ان کے سامنے بات کرنے سے عاجز نہ ہو، یہ اس وقت ہے۔ فَإِن كَانَ، تو اگر ایسا ہو کہ وہ بات نہیں کر پا رہا ان کے سامنے اور خود اس کو جو ہے دل میں تنگی ہوتی ہے، تو لا یجلسہم، تو وہ ان کے پاس نہ بٹھائے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو کسی کو بھیج کے پوچھ لے۔ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ، تو اگر اس پر کسی معاملہ یا مقدمے کا حکم مشکل ہو جائے تو پھر ان کے پاس کسی کو بھیج کر پوچھ لے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَن يَكُونَ لَهُ جِلْوَازٌ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِصَاحِبِ الْمَجْلِسِ فِي عُرْفِ دِيَارِنَا، اور آداب قضا میں سے ایک یہ ہے کہ قاضی کے پاس سپاہی ہو
جو قاضی کے سرحانے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ سپاہی ہونا چاہیے. تو یہ بھی مجلس قضا کا ادب ہے. وہو المسمى، اور اس سپاہی کو صاحب مجلس کہا جاتا ہے ہمارے دیار میں. یہ مصنف کہتے ہیں ہمارے دیار میں اسے صاحب مجلس کا نام دیا جاتا ہے. تو یقوم علی راس القاضی، وہ قاضی کے سرحانے کھڑا ہوتا ہے لتہذیب المجلس، تاکہ مجلس میں یعنی تہذیب بنی رہے. وبیدہ صوت، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوڑا ہوتا ہے. یؤدب بہ المنافق وینذر بہ المؤمن، کہ اس کے ذریعے وہ منافق کو کی تعدیم اور اصلاح کرتا ہے اور اس کے ذریعے مومن کو وہ تنبیہ کرتا رہتا ہے. وقد رویہ، اور مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یمسکو بیدہ صوتاً، کہ اللہ کے رسول بھی اپنے ہاتھ میں ایک کوڑا لیتے تھے، اس کے ذریعے مومن کو تنبیہ کرتے تھے اور کافر کی اصلاح. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کوڑا جو ہے رکھتے تھے، اور سیدنا عمر نے بھی درہ لے لیا تھا. ومنها ان یکون لہ اعوان، فرماتے ہیں آداب قضا میں سے یہ ہے کہ قاضی کے لیے جو ہے اعوان اور مددگار ہونے چاہیے. تو معاونین حضرات ہوں. یستحضرون الخصومہ، کہ جو مد مقابل مدعا علیہ ہیں ان کو لائیں، کیونکہ مدعی تو خود بخود آ جائے گا، دعویٰ کرے گا، مدعا علیہ کو لانا پڑے گا. تو تاکہ وہ ان مدعا علیہ کو حاضر کریں. وَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو معاونین کی جماعت ہے وہ قاضی کے سامنے کھڑی ہو. اجلال اللہ، قاضی کی تعظیم و تکریم کے لیے. لِيَكُونَ مَجْلِسًا مُحِيبًا، تاکہ مجلس میں ہیبت رہے. وَيُذْعِنُ الْمُتَمَرِّدَ لِلْحَقِّ، اور اتنے بہت سے لوگوں کو دیکھ کر جو سرکش بھی ہو وہ بھی حق کا یقین کر لے. ہادہ فی زماننا، لیکن اتنا انتظام و انصرام یہ ہمارے اس زمانے میں ہے، اس دور میں ہے. صحابہ تابعین کے زمانے میں تو فرماتے ہیں فما کان تقع الحاجۃ الی امثال ذلک، ان جیسی باتوں کی حاجت نہیں تھی. لأنہم کانوا ینظرون الی الامراء والقضاۃ بعین التبجیل والتعظیم، کیونکہ یہ حضرات تو امراء اور قاضیوں کو عزت و تعظیم کی نگاہ سے ہی دیکھتے تھے. وَيَخَافُونَهُمْ، ان سے ڈرتے بھی تھے اور حق پر اپنی گردن رکھ دیتے تھے بغیر ان تمام تکلفات کے. تو انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. وقد رویہ، اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانا یقضی فی المجلس، کہ مجلس میں ہی قضا فرماتے تھے حضرت عمر. فَإِذَا فَرَغَ، تو جب کہ مسجد کے اندر جو ہے قضا فرماتے تھے. فَإِذَا فَرَغَ، تو جب قضا سے فارغ ہو جاتے. استلقى علی قفاہ، تو اپنے گدی پر جو ہے لیٹ جاتے، یعنی چت لیٹ جاتے تھے. وتوسد بالحصا، اور کنکریوں کو ہی تکیہ بنا لیتے تھے. وما کانا ینقص ذلک من حرمتہ، اور من حرمتہ یہ ماں کا بیان ہے. اور حضرت عمر کی عزت و حرمت اس چیز سے کم بھی نہیں ہوتی تھی. اور یہ ماں نافیہ ہے کہ یہ چیز حضرت عمر کی عزت و حرمت کو کم نہیں کرتی تھی. اور مروی ہے کہ لبسا قمیصاً، کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ قمیص پہنی. فازدادت اکمامہ عن اصابعہ، تو اس کی آستینیں حضرت عمر کی انگلیوں سے باہر ہو گئیں. تو فدعا بالشفرۃ، تو حضرت عمر نے کینچی منگائی. فقطعہما، اور جو بڑھ رہی تھیں تو ان دونوں کو کاٹ دیا. وکان لا یکفہما ایاما، اور بہت دنوں تک انہیں سلا بھی نہیں. وکانت الاطراف متعلقۃ منہا، اور جو اس کے کنارے تھے تو وہ یعنی وہ لٹکتے تھے، اور لوگ پھر بھی ان سے یعنی بے حد ڈرتے تھے. والناس یہابونہ غایۃ المحابۃ، پھر بھی لوگ جو ہے ان سے یعنی انتہائی درجے کی ہیبت رکھتے تھے. فاما الیوم فقد فسد الزمان وتغیر الناس، رہا آج کا دور تو یہ زمانہ بگڑ گیا ہے اور لوگ بھی جو ہے بدل گئے ہیں. فہان العلم و اہلو، علم اور اہل علم بے وقعت اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. فوقعت الحاجۃ الی ہذہ التکلیفات، تو اب تو ان تمام تکلفات کی ضرورت ہے کہ سپاہی بھی کھڑا ہو، اس کے معاون بھی ہوں قاضی کے. للتوسل الی احیاء الحق و انصاف المظلوم من الظالم، تاکہ یہ تکلفات ہوں گے تو پھر حق زندہ ہو جائے گا، تو حق کے احیاء کا یہ ذریعہ ہوگا اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دلایا جائے گا. ومنہا، اور آداب قضا میں سے ایک یہ ہے کہ ان یکون لہ ترجمان لجواز ان یحضر
مجلس القضاء۔ فرماتے ہیں کہ آداب قضا میں سے یہ ہے کہ قاضی کے لیے ترجمان ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ قضا کی مجلس میں ایسے لوگ حاضر ہوں لا یعرف القاضی لغتہ، کہ جن کی زبان قاضی نہ پہچانتا ہو، چاہے اب وہ لوگ مدعی ہو یا مدعا علیہ یا گواہ، تو یہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ قاضی ان کی بات نہ سمجھ پا رہا ہو، تو پھر وہاں ترجمان ہونا یہ آداب قضا میں سے ہے۔ فرماتے ہیں اب ترجمان کتنے ہونے چاہیے، ان کی تعداد، اور کیسا ہونا چاہیے، ان کی صفات کے آزاد ہو اور اخیارہ ہو، حد قذف سے سالم ہو، یہ تمام باتیں جیسے مزکی کی تعداد میں گفتگو تھی کہ شیخین کے نزدیک یہ تمام باتیں شرط نہیں ہیں، تعداد وغیرہ امام محمد کے نزدیک شرط ہے، تو وہی گفتگو یہاں پر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والکلام فی عدد الترجمان و صفاتہ، تو ترجمان کی تعداد اور اس کی صفات میں گفتگو اتفاقی اور اختلافی اعتبار سے اسی طرح ہوگی جو گفتگو مزکی کی تعداد و صفات میں گزر چکی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔